محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نورانی بات میں اب تمام کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے رمضان مبارک اور نماز تراویح کے تعلق سے کچھ عرض کروں گا۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ رمضان مبارک اپنے دامن میں کیسی کیسی برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان مبارک کی قدر کر کے اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اسلامی 12 مہینے، ہر مہینہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ تاریخی واقعات رکھتا ہے۔ میں آپ کو یہاں بتلاؤں کہ رمضان المبارک اپنے اندر کتنے تاریخی واقعات سمٹے ہوئے ہیں۔ پہلی رمضان المبارک کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل کیے گئے۔ 3 رمضان المبارک کو جگر گوشہ رسول، نور نظر ام المؤمنین، زوج مرتضی حضرت سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا اس جہاں سے رخصت ہوئی۔ 6 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی اور 15 رمضان المبارک شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا دن ہے۔ 17 رمضان المبارک کو مکہ فتح ہوا اور 18 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر زبور شریف نازل کی گئی۔ 13 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی اور 27 رمضان المبارک کو ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا گیا اور 27ویں شب لیلۃ القدر بھی کہلاتی ہے۔ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ کو جنگ بدر ہوئی، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کو نازل کیا گیا۔ 10 رمضان المبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، مومنین کی پہلی ماں، ام المؤمنین حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کا وصال ہوا، جن کو 25 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل رہا۔ 17 رمضان مبارک ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی وصال کا دن ہے اور 20 رمضان المبارک مولا کائنات شیر خدا امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ رمضان مبارک کے آخری دن میں اتنے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے جتنا کہ اول رمضان سے لے کر آخر رمضان تک آزاد ہوتے ہیں۔ بہرحال میں نے چند واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں، پتہ نہیں کہ اور ایسے کتنے ہی واقعات رمضان مبارک سے منسلک ہیں۔ آئیے حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ممبر شریف کے پاس جمانے کا حکم فرمایا۔ تمام صحابہ کرام ممبر شریف کے پاس حاضر ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے زینے یعنی پہلی سیڑھی پر اپنا نورانی خدم پاک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے زینے پر خدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسرے زینے پر خدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب خطبے سے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فارغ ہوئے اور ممبر شریف سے اترے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج ہم آپ سے ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب میں پہلے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ بے شک وہ شخص رحمت سے دور ہوا یعنی ہلاک ہوا جس نے رمضان مبارک کو پایا اور اس کی قدر نہ کی اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے دعا کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جس کے سامنے یا رسول اللہ آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں ممبر کے تیسرے زینے پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضرات، اس حدیث پاک میں
حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی دعا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں دعاؤں پر آمین فرمائی ہو۔ اول تو حضرت جبریل کی دعا کم نہ تھی، پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو اس دعا پر مہر لگا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک نبی رحمت کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کو ان تینوں بددعاؤں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ورنہ ہلاکت اور بربادی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ آئیے میں اب آپ کے سامنے کچھ تراویح کے بارے میں کہوں۔ نماز تراویح سنت موقعہ ہے، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ رمضان کا چاند دیکھ کر تراویح شروع کرنا چاہیے اور عید کا چاند دیکھ کر یعنی شوال کا چاند دیکھ کر چھوڑ دینا چاہیے۔ نماز تراویح چاہے روزہ رکھیں یا کسی وجہ سے روزہ چھوڑ دیں تب بھی تراویح کا پڑھنا سنت ہے۔ اکثر ہمارے لوگوں کا خیال ہے کہ روزہ رہو تو تراویح پڑھی جائے گی اور روزہ نہ رکھو تو تراویح نہ پڑھی جائے گی۔ یہ ان کا بالکل غلط اور باطل خیال ہے۔ خواتین کے لیے صرف ناغے کے دنوں میں رخصت ہے، مگر رمضان کے بعد وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا پوری کرے۔ نماز تراویح کا وقت نماز عشاء کے بعد سے فجر کے ابتدائی وقت شروع ہونے تک رہتا ہے۔ نماز تراویح کی جملہ 20 رکعت ہیں۔ نماز تراویح میں ایک بار قرآن مجید کا سننا ختم کرنا سنت ہے، 2 بار ختم کرنے میں فضیلت ہے اور 3 بار ختم کرنا افضل ہے۔ اکثر ہمارے حضرات کا یہ خیال ہے کہ ایک دہے میں قرآن پاک مکمل سن لیتے ہیں، بس اب تراویح کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ان کی سوچ بالکل غلط ہے۔ ختم رمضان تک پابندی کے ساتھ با جماعت تراویح کی نماز پڑھنا سنت ہے۔ نابالغ لڑکی کے پیچھے نماز تراویح درست نہیں، خواہ وہ حافظ ہی کیوں نہ ہو۔ عورتوں کے لیے نماز تراویح کی جماعت نہیں ہے، وہ فردن 20 رکعتیں پڑھ لیں۔ اگر کسی وجہ سے مرد حضرات کی جماعت تراویح چھوٹ جائے تو اسے اپنے گھر میں تنہا 20 رکعت پڑھنی ہوگی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک کے آخری رمضان المبارک میں نماز تراویح آخری عشرہ میں یعنی 23، 25 اور 27 کو ادا فرمائی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بحالت معتکف تھے۔ آپ نے 3 رات نماز تراویح ادا فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حصول سعادت کے لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور دوسرے دن تمام صحابہ کرام اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ آ گئے، یہاں تک کہ مسجد نبوی بھر گئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن فرمایا، تم میں سے ہر آدمی انفرادی طور پر اپنے اپنے گھر میں نماز تراویح کا اہتمام کرے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ مسلسل پڑھنے کی وجہ سے یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں انفرادی طور پر یہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جب حضرت امیر المومنین عمر فاروق کا دور خلافت آیا تو آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی نمازیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ کاش یہ نماز کیوں نہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز پڑھانے اور اس میں پورا قرآن سنانے کے لیے فرمایا۔ جب دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ کرام حضرت کعب بن عبید کی امامت میں نمازی پڑھ رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں مسلسل نماز تراویح باقاعدہ طور پر ادا نہیں فرمایا اور نہ ہی قرآن پاک کی مکمل تلاوت فرمائی۔ حضرت صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں جب ہم نماز تراویح ادا فرماتے تو اس میں 20 رکعت ادا فرماتے، وتر کو چھوڑ کر۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم حضرات حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت حسین عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے پر ہی اکتفا فرماتے تھے۔ نماز تراویح کو بجماعت ادا کرنے اور اس میں ایک قرآن پاک پڑھنے کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا فرمائی ہے۔
جو امت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت سے انہوں نے سرفراز کیا ہے۔ چاروں ائمہ فقہ اہل سنت والجماعت کا 20 رکعت ہر بھی اتفاق ہے، نماز وتر کو چھوڑ کر 20 رکعتیں ہی ادا کرنی ہوگی۔ رمضان مبارک عبادت بہار کا مہینہ ہے، اور اگر اس ماہ میں نفل بھی ادا کرتے ہیں تو فرض کا اجر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض ادا کریں تو 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کہنے والوں کو بعد میں سننے والوں کو عمل کی توفیق سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔